پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں میرے اور آپ کے کام کی یہاں بیان کر دوں، اور دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ باتیں ایسی کہلوا دے جس سے ہم سب کو فائدہ پہنچے۔ زمانہ، یہ جو زمانہ ہے، دن تھا، سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی، ہم لوگ رات میں داخل ہو گئے، پھر یہ رات بھی ختم ہو گئی، کل پھر دن آ جائے گا۔ یہ جو گزر رہا ہے اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ یہ زمانہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، چل رہا ہے اور چلے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم بھی کر دیں گے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو چلایا ہے، یہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ کبھی یہ زمانہ اس میں بسنے والوں کو سکون فراہم کرتا ہے، راحت فراہم کرتا ہے۔ کبھی کسی زمانے میں بسنے والے لوگ سکون و اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں، ہر طرح کی راحتیں انہیں میسر ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی زمانہ کروٹ بدلتا ہے تو مصائب، پریشانیاں اور فکریں لاحق ہو جاتی ہیں، سکون نام کی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دراصل یہ زمانے کی تبدیلی، یہ زمانے کا بدلنا، یہ ہمارے قبضے میں ہے اور ہم بدلتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان زمانہ میں بدلتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں بدلتا ہوں۔ ان کے لیے اچھے حالات ہوتے ہیں تو میں لے آتا ہوں، ان کے لیے حالات خراب ہوتے ہیں تو میں خراب کرتا ہوں۔ ہمارے لیے اچھے حالات ہیں فرد کے اعتبار سے، ایک آدمی کے اعتبار سے اس آدمی کے حالات اچھے ہیں، یا ایک گھر کے اعتبار سے گھر کے حالات اچھے ہیں، یا ایک خاندان کے حالات اچھے ہیں، یا ایک پورے علاقے کے حالات اچھے ہیں، ایک پورے ضلع کے یا ایک صوبے کے یا ایک ملک کے حالات اچھے ہیں۔ تو یہ حالات فرد کے ہوں، گھر کے ہوں، خاندان کے ہوں، علاقے کے ہوں، ملک کے ہوں، اچھے ہوں، تو یہ اچھے بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ اور اگر یہ وہاں کے بسنے والوں کے حق میں اچھے نہ ہو، خراب ہو، آزمائشوں کا زمانہ ہو، تو یہ آزمائش کا زمانہ لانے والے بھی اللہ تبارک و تعالی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا، یہ قرآن مجید کے 4 پارے میں رکوع نمبر 5 میں موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس آیت کے ٹکڑے کو نازل کر رہے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے جو زمانہ گزارا، جو زمانہ آپ نے 13 سال کا نبی بنائے جانے کے بعد جو آپ نے گزارا مکہ مکرمہ میں، وہ انتہائی پریشانی کا زمانہ تھا، وہ انتہائی آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی کو اور آپ کے ہاتھوں پر لائے ہوئے ایمان لائے ہوئے صحابہ اکرام کو انتہائی ظلم کا شکار کیا گیا اور انہیں تختہ مشق بنایا گیا۔ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ صحابہ کو مشورہ دیا کہ بھی اس ملک میں یہاں کے رہنے والوں نے تمہارے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے، اس ملک کو چھوڑ دو، ہجرت کر لو یہاں سے۔ اور صحابہ اکرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی نے
مدینہ منورہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ ادھر رخ کرو. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی کو اجازت ملی کہ آپ بھی مکہ مکرمہ چھوڑ دیں, ہجرت کر کے چلے مدینہ منورہ چلے جائیں. یہ کیوں ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جس زمین پر ہمیں اللہ کے دین پر قائم رہنے کا موقع نہ ملے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل سے ہمیں روکا جائے, ہمیں نہ اذان پڑھنے دی جائے, نہ ہمیں جماعت قائم کرنے دی جائے, نہ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق نکاح کرنے دیا جائے, نہ ہمیں اپنے مذہبی شاعر کو اختیار کرنے دیا جائے, تو ہم ایسی زمین پر جس میں ہمیں اپنے دین پر عمل کا موقع نہیں مل رہا ہے, ہم خود ایسی زمین پر رہنا نہیں چاہتے. یا تو ہم اپنے مذہب پر عمل کر کے رہیں گے اور عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے, اور اگر ایسا مقدر نہیں ہے تو بغیر دین پر عمل کیے ہوئے زندگی گزارنے پر ہم موت کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے, اسی کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. ہمیں اذان پڑھنے نہ دیا جائے, نماز پڑھنے نہ دیا جائے, یہ کوئی زندگی ہے؟ شاعر کو اختیار کرنے نہ دیا جائے, ایسی زندگی سے موت بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. ابھی وہاں آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں گزرا تھا, اسلام کی پہلی جنگ کا موقع آ گیا, جنگ بدر کا موقع آ گیا. اور وہ جنگ بدر کا موقع بھی انہی لوگوں کی طرف سے آیا کہ وہ لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے 1000 کی تعداد میں ہتھیاروں سمیت وسائل و ذرائع کے ساتھ وہ مدینے کا رخ انہوں نے کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہتے خالی ہاتھ, جن کو ہجرت کیے ہوئے ابھی سال کچھ عرصہ گزرا, جن کے پیر ابھی مدینے میں جمے نہیں تھے, اور ایسی حالت میں اللہ کے نبی اپنے 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچے. ابھی آپ کے سامنے حضرت بیان فرما رہے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا. اس میں یہ بتایا ہمارے دشمنوں کے پاس ہمیشہ وسائل رہیں گے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک, اور آج سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک یہ جتنے باطل ہیں, جتنے اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے, ان سب کے پاس وسائل ہوں گے. اور اہل ایمان کے پاس سب سے بڑی دولت وہ ایمان اور توکل علی اللہ, اللہ کی ذات پر بھروسہ, یہ سب سے بڑی ان کی طاقت ہوگی, ہتھیار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اپنے صحابہ کے ساتھ آئے. بہت طویل واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا, زبردست کامیابی ملی. اور اس کے 1 سال کے بعد پھر ایک دوسری جنگ کا موقع آ گیا, احد کا موقع آ گیا. وہ بھی پہل انہی کی طرف سے ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے قریب اس احد کے میدان میں پہنچے. وہاں صحابہ اکرام سے ایک اجتہادی مول ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اجتہاداً کچھ صحابہ سے چوک ہو گئی, تو وہ جنگ کا پانسا پلٹا اور صحابہ کو, مسلمانوں کو بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا. جانی نقصان بڑا پہنچا. صحابہ بہت مایوس ہو گئے. اتنا بڑا نقصان نبی کی موجودگی میں, اور صحابہ پریشان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے صحابہ اکرام کو تسلی دیتے ہوئے
قرآن مجید کی آیتیں نازل کی، اسی میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حالات، یہ زمانے، یہ ایام، یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ آج اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے، تمہیں زخم پہنچا ہے، تو 1 سال پہلے تمہارے ان دشمنوں کو بھی تو نقصان پہنچا تھا، بہت زیادہ زخم پہنچے تھے، تکلیف انہیں بھی پہنچی تھی، اور آج تمہیں پہنچی ہے۔ کن وجوہات سے پہنچی؟ وجوہات تلاش کرو اور ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وجوہات تلاش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بدلتا میں ہوں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ حالات بدلتے ہیں، وجہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسے ہی نہیں بدلتا حالات، حالات بدلنے کی وجوہات ہوتی ہے، اور وجوہات اللہ کے بندے فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اگر اچھے حالات تھے اس ملک میں کبھی 800 سال تک حکومت کی، ہم لوگ بولتے ہیں ہم 800 سال تک حکومت کی، کس نے دے دی حکومت؟ کس نے دی بھائی حکومت آپ کو؟ بولیے، ارے ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ اللہ قرآن میں فرماتے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ ساری دنیا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ فرماتے نبی اعلان کرو، اعلان کرو لوگوں میں کہ زمین کا مالک اللہ، وہ جس کو چاہتا ہے زمین کا ٹکڑا، وہ ٹکڑے کا مالک بناتا ہے، ملک عطا کرتا ہے، بادشاہ عطا کرتا ہے، اللہ عطا کرتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے۔ ملک عطا کرتا ہے تو وجوہات ہوتی ہے، چھینتا ہے تو وجوہات ہوتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، اور بہت ساری باتیں کھلے اجلاس میں بولنے کی بھی نہیں ہوتی۔ میں بتاتا کہ آپ کو یہاں اس ملک میں جو حکومت ملی، جو بادشاہت ملی، جو سلطنت ملی، وہ کب ملی، کیسے ملی، کس نے دی، کیوں دی، دینے والوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام آیا، اس ملک میں اسلام آیا سندھ سے، پنجاب سے یا مالابار کیرلا سے اسلام آیا تھا۔ تاجر کی شکل میں لوگ آئے تھے۔ محمد بن قاسم یہاں کی خواتین کی شکایت پر ان کی عصمتوں کی، عزتوں کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کی انسانیت نوازی، ان کی خوش گفتاری، ان کا کردار، کریکٹر، یہ یہاں کے لوگوں کو متاثر کر گیا۔ یہاں کے لوگ جو ہے اپنے بادشاہوں کو ظالم کی حیثیت سے جانتے اور پہچانتے تھے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے حواریین ہوتے یا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ظالم ہوتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے سامنے والے کو اپنے برابر کا درجہ دیا، ہر خاتون کی عزت کی آنکھ اٹھا کر کے کسی اجنبی خاتون کو دیکھا نہیں، ان لوگوں کے دلوں میں یقین نہیں آیا کہ یہ بھی انسان ہے، یہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق تو نہیں، جن کی زبان پر جھوٹ نہیں، جن کی آنکھوں میں کوئی دھوکہ نہیں، جو بات کرتے ہیں تو نرمی سے انسانوں کو برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ ان کے اخلاق، کردار، ان کے معاملات کی وجہ سے لوگ ان کے مذہب کو انہوں نے قبول کرنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہا کہ بھی آپ جیسے اخلاق والے ہی بادشاہ بن سکتے ہیں۔
آپ جیسے اللہ کی عبادت کرنے والے ہی حکومت کر سکتے ہیں، آپ جیسا انصاف قائم کرنے والے ہی یہ حکومت کر سکتے ہیں، ظالم حاکم نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ تخت لو، یہ بادشاہت لو، یہ حکومت لو، سنبھالو، ملک کے اندر انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو۔ ہم نے بادشاہت کی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی، دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ہمارے اندر اخلاق تھے، ہم جو ہے اللہ کے بندے بن کر زندگی گزار رہے تھے، ہم لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کر رہے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہمارے یہاں ظلم کا تصور نہیں، زیادتی کا تصور نہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، جب پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے شام کی طرف گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا تھا کہ جاؤ ان کے ساتھ دیکھو ان کی تجارت، ان کے معاملات، ان کے دن شب و روز کیسے گزرتے، ذرا دیکھ کے آنا، مجھے بتانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے تھے، میسرہ غلام تھا، اس زمانے میں غلام جانور کی طرح ہوتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، غلام اور جانور برابر ہوتے تھے۔ تو وہ میسرہ غلام جو ہے اللہ کے نبی کی سواری اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چلتے رہے، کچھ دور جانے کے بعد ایک وقت آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اتروں گا تو سواری بچائی گئی، اللہ کے نبی اترے اور پھر غلام سے فرمایا کہ اب تم بیٹھو، میں نکیل پکڑ کے چلتا ہوں۔ غلام کو بٹھایا، ابھی ہمارے نبی ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی بنائے جانے سے پہلے، اور کچھ دور گئے، کھانے کا تقاضا ہوا، کھانے کی جو چیزیں تھی وہ نکالی، غلام کا کام یہ تھا کہ وہ نکال کے رکھتا اور کنارے جا کر کے کہیں کھڑا ہو جاتا۔ مالک جب کھا پی کر کے اگر کچھ بچے مالک کہے کہ یہ اٹھاؤ تو وہ بچا ہوا اٹھا کے لے جاتا، کنارے کہیں بیٹھ کے کھا لیتا، اور اگر بچا نہ ہو تو فاقہ کرتا۔ یہ اللہ کے نبی نے جب بچھایا اور میسرہ کنارے چلے گئے غلام، تو اللہ کے نبی نے بلایا، آؤ بیٹھو ساتھ میں کھانا کھاؤ۔ یہ اسلام، یہاں ظلم کا شائبہ نہیں، یہاں انسانیت کی بنیاد پر ہمارے نبی نے تعلیم دی کہ دنیا کے سارے انسان انسانیت کے مذہب میں سب برابر ہیں۔ انسانیت کے مذہب میں ایک انسان دوسرے انسان کے برابر ہے، لہذا اللہ کے نبی کی جتنی احادیث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی آیات میں انسانی حقوق کا تذکرہ ہے، اس میں مذہب کو لایا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی نے جہاں یہ فرمایا کہ بھئی ایمان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں، اس کی سب سے چھوٹی شاخ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف پہنچانے والی چیز کو کنارے لگانا ہے۔ یہ راستے میں تکلیف پہنچانے والی جو چیز پڑی ہے، وہ پتھر ہے، کانٹا ہے، وہ کیلے کا چھیلکا ہے یا کوئی اور چیز ہے، یہ کس کو تکلیف پہنچائے گا؟ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے یہ کنارے لگاؤ، اور یہ کنارے لگانا ایمان کا جز ہے، ایمان ہے۔ بعد میں آنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ بعد میں آنے والا اگر مسلمان ہے، اسلام کو ماننے والا ہے تب یہ ہٹاؤ، اور بعد میں آنے والا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے تو اسے ہٹائے بغیر آگے بڑھو، یہ نہیں فرمایا، تفریق نہیں کی، کہا انسانیت کی بنیاد پر اس کو ہٹاؤ اور یہ ایمان کا جز۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں تو اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد وہ قریب کا زمانہ تھا جب لوگ یہاں آئے تھے تو ایمانی صفات ان کے اندر تھے، اور ان صفات کی وجہ سے اللہ نے کہا بھی ملک لے لو۔ اور آج بھی ہم سب لوگ ایمانی صفات اپنا لینا تو پھر ملک ہمارا انشاءاللہ۔ یہ جتنے
بچھڑے لوگ ہیں نا، یہ دلت ہیں، آدیواسی ہیں، شیڈول کاسٹ ہے، شیڈول ٹرائب ہے، یہ سب لوگ پیاسے ہیں محبت کے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اپنے قریب بلا لے، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اپنے قریب کھڑا کر لے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گلے سے لگا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پلیٹ میں کھانا کھاؤ، اگر تمہارے پاس تمہارے سامنے کوئی مرض والا بھی ہے کھانے میں اسے شریک کرو. بیماری دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. ہم لوگوں نے ان کو قریب نہیں کیا. ایک دیوار سی کھڑی ہے اور ہمارے ان کے بیچ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر ملک اللہ نے چھین لیا. صفات کی وجہ سے دیا تھا، پھر ملک چھین لیا. انگریز قابض ہو گئے. چھینا کیوں؟ جن کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور تھی اب وہ شراب و کباب میں مست تھے. وہ شرابی بن چکے تھے، وہ عیاش بن چکے تھے. ان کی راتیں جو ہے وہ شراب نوشی میں، فحاشی میں، عریانیت میں، ناچ گانے میں، اس میں گزرا کرتی تھی. نماز کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. دین پر چلنا یا دین پر قائم رہنا اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. جب حالات یہاں پہنچ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگریز کو مسلط کیا اور پھر اس نے جو ظلم کیا. پھر ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی، جی علماء نے، صالحین نے جو قربانیاں دی، جو جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کی آزادی کے لیے، اس جابر حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہم وہ جانتے نہیں. لوگوں نے کہا ابھی یہ NRC سے متعلق ادھر ادھر جانا آنا ہو رہا ہے، لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، تو کئی ایک جگہ ہمارے ہندو بھائیوں نے یہ بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی. ہندو بھائیوں نے بیان کی اور ملک کے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے بیان کی. بہت بڑی گیدرنگ تھی، بڑے لوگ تھے. اس میں ہمارے ہندو بھائیوں نے بیان کیا کہ مسلمانوں سے تم شہریت کا ثبوت مانگنے لگے ہو. تم مسلمانوں سے، مسلمان کون ہے تمہیں پتہ نہیں؟ یہ ہندو بھائی کہہ رہا ہے آپ پہچانو. ہمیں پتہ نہیں کہاں سے ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ سارے ہندو ایک جیسے ہیں، سارے ہندو ہمارے دشمن. غلط. بہت بڑی تعداد اس ملک میں بسنے والے ہمارے ہندو بھائیوں کی یا نان مسلم کی ایسی ہے جو اعتدال معتدل ہے، اعتدال پسند ہے، سیکولر مزاج کے، انسانیت کی بنیاد پر ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہتے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے. ہندو بھائیوں نے کہا ملک کے وزیر اعظم کو، موجودہ وزیر اعظم جو ہے اس کو مخاطب کر کے کہا تم ان مسلمانوں سے شہریت کا ثبوت مانگتے ہو، تمہیں مانگنے کا حق نہیں. اگر ان کی شہریت کا ثبوت تمہیں چاہیے تو چلے جاؤ انڈیا گیٹ پر. انڈیا گیٹ پر 1,00,000 نام لکھے ہوئے ہیں. جنگ آزادی میں شہادت کا مرتبہ پانے والوں کے 1,00,000 نام لکھے ہوئے ہیں. اس میں 70,000 مسلمانوں کے نام ہیں. ہندوستان 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 جمعیت العلماء جمعیت العلماء جمعیت العلماء. ہم لوگ دوری اختیار کر لیے. ان لوگوں کو ہم نے قریب کرنا نہیں چاہا. بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملک آزاد ہوا. ایک زرین تاریخ ہے اس کی، اور اس تاریخ کے بعد ملک آزاد ہوا. 1947 میں آزاد ہو گیا. وہ آزادی کی تاریخ الگ ہے. اب وہ ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جو ہے کچھ لوگوں کی نادانی، ناسمجھی اور کچھ لوگوں کی سیاست بازی کی وجہ سے ملک تقسیم ہوا. ہم نہیں چاہتے. ہم جو ہے ہمارے اکابرین ملک کی تقسیم کو نہیں چاہتے. آپ ڈنکے کی چوٹ بولیے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جمعیت علماء ہند نے ڈنکے کی چوٹ مخالفت کی تھی کہ یہ ملک بٹے گا نہیں، یہ ملک ایک رہے گا.
जमीयतुल उलमा, जमीयतुल उलमा, जमीयतुल उलमा, जमीयतुल उलमा, हजरत अक़दस मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी, हजरत अक़दस मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी। नामों के नारे ना लगाएं, मुल्क लगाएं। जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क की तकसीम नहीं चाही, तारीख में लिखा है। आप डंके की चोट बोले, आप किसी भी ऑफिसर से बोले, आप तारीख पढ़ो जाके। हमारा ताल्लुक उस जमात से है जिन्होंने तकसीम की मुखालफत की और मुखालफत में अपनों के जूते खाए। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ये पेश थे मुखालफत में। इस मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद तकसीम के मुखालिफ थे। ये कुछ लोगों की सियासत थी, कुछ लोगों की नादानी थी, बेवकूफी थी कि उन्होंने मुल्क को बांट लिया तो अच्छा किया, चले जाओ। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ये मुल्क हमारा है। जो लोग जिनको भीख चाहिए था उन्होंने ले लिया, वो चले गए। हमें नहीं चाहिए वो टुकड़ा। हमारे बाप दादा इस मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क में हम रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे और इसी मिट्टी में मिलेंगे। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान। ये हम लोगों ने ये डिसीजन लिया। 1947 में मुल्क आजाद हुआ, साथ में तकसीम भी हो गया और 3 साल लगे इस मुल्क के दस्तूर को बनाने में। 1950 26 जनवरी को दस्तूर बन के तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। मैं एक बारीक बात बताता हूँ, आप लोग जरा गौर से सुने। ये बात आप कभी किसी ऑफिसर से बात करने का मौका मिले तो आप लोग बात करें उनसे। 1940 में मुल्क आजाद भी हुआ, तकसीम भी हुआ। तकसीम हुआ और इस मुल्क को चलाने का जो कानून बना, जिसको हम दस्तूर कहते हैं या जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये बनने में 3 साल लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक टीम, एक पूरी जमात के वो अमीर थे, सरबराह थे। उनके मातहत कई लोग थे उस जमात में जिन्होंने दस्तूर बनाने का काम किया। उसमें 2 हमारे उलमा भी थे दस्तूर बनाने में, और 3 सालों में दस्तूर बना। और ये दस्तूर कैसा बना? ये दस्तूर जमहूरी बना। ये दस्तूर जो बना उसकी बुनियाद इंसानियत पर रखी गई। इस दस्तूर की बुनियाद किसी मजहब पर नहीं रखी गई। बावजूद इसके कि मुल्क तकसीम हो गया था, लेकिन बावजूद उसके इस मुल्क में बसने वाले हमारे बिरादरान वतन ने कहा, कुछ जज्बाती किस्म के लोग थे, कुछ दीवाने लोग थे जो थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के अलग हो गए। इस मुल्क में बसने वाले मुसलमान वो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, वो इसी मुल्क में रहना पसंद करते हैं। लिहाजा दस्तूर वो किसी एक मजहब का नहीं बनेगा। जमहूरियत, जमहूरियत दस्तूर जो है वो किसी एक मजहब, मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं बना, वो जमहूरी बना। इंसानियत को बुनियाद बनाया गया और कहा गया कि इस मुल्क में बसने वाले इंसान वो सब बराबर हैं। ये नहीं देखा जाएगा किसी कानून को लागू करने में इसका मजहब क्या है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है। कानून के लागू करने में मजहब बीच में नहीं आएगा। इंसानियत की बुनियाद पर कानून लागू किया जाएगा। इस मुल्क के दस्तूर की बुनियाद वो इंसानियत। लिहाजा आप देखेंगे कि मुल्क जो है हमारा मुल्क जो है वो किसी भी मजहबी तालीम का इंस्टीट्यूशन नहीं चलाता। हमारा मुल्क जो है किसी मजहब का स्कूल नहीं चलाता। वो ऐसी स्कूल चलाने का पाबंद है जिसकी तालीम सबके लिए यकसां हो, जिसकी जरूरत सबको हो। स्कूल है, कॉलेज है, ये जो डिग्रियां दी जाती हैं
یہ سرکار ایسی تعلیم گاہیں چلائے گا، کسی مثلاً قرآن کی تعلیم کا اسکول سرکار نہیں چلائے گی، مہابھارت کی تعلیم کا اسکول سرکار نہیں چلائے گی، رامائن کا اسکول سرکار نہیں چلائے گی۔ کیوں نہیں چلائے گی؟ وہ کسی ایک مذہب کے چلانے کے لیے یہ ملک بنا نہیں ہے، یہ ملک تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ہے، لہذا مذہب کی تعلیم، مذہب کے پیشوا اپنا اسکول بنا لے، مدرسہ بنا لے۔ سرکار جو مدرسہ بنائے گی وہ سارے انسانوں کو سامنے رکھ کر اسکول بنائے گی، کالج بنائے گی۔ یہ انسانیت کی بنیاد پر ملک بنا ہے، اس میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور یہ ملک چل رہا ہے 1950 سے لے کر کے جمہوری ملک بننے کے بعد سے آج تک چل رہا ہے۔ ہمارے لیے پریشانیاں نہیں آئیں اس بیچ میں، ایسا نہیں آئیں پریشانیاں، 1947 میں بھی آئی، اس کے بعد بھی آئی، آج تک بھی آتی رہتی ہیں۔ کہیں فساد ہو جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کہیں ظلم ہو جاتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ختم کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی۔ ہمارے دستور کی بنیاد جو انسانیت ہے اسے کمزور کرنے، نقصان پہنچانے یا اسے ڈیمیج کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی۔ آج کی جو موجودہ حکومت ہے وہ حکومت دستور کی اس بنیاد کو، جو انسانیت بنیاد ہے، اس بنیاد کو ہٹانا چاہتی ہے اور مذہب کو بنیاد بنانا چاہتی ہے، کسی ایک مذہب کو بنیاد بنانا چاہتی ہے۔ اور ہماری لڑائی یہی ہے کہ جو دستور ہمارے بڑوں نے بنایا، کون بڑوں نے؟ ان بڑوں نے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا یا جن کے باپ داداؤں نے قربانی دی تھی، ان بڑوں نے ملک کی تقسیم کے بعد 3 سال تک غور و فکر کر کے اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ایک جمہوری دستور بنایا تھا۔ وہ دستور اس ملک کے لیے پلر کی، بنیاد کی، فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پلر کو، اس بنیاد کو، اس فاؤنڈیشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو اس دستور کی حفاظت ہندوستان میں بسنے والے ہر وفادار کی ہوگی۔ ملک کے ہر وفادار کی ذمہ داری ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر ملک سے محبت ہے تو وہ دستور کی حفاظت کے لیے اسے میدان میں آنا پڑے گا۔ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، مسلمانوں کی لڑائی نہیں، دستور کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری بھی ہے اور ہمارے برادران وطن کی بھی ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کی ہے، اور ہر مذہب میں ماننے والوں کے یہاں مختلف طبقات ہیں، ان تمام طبقات کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی حفاظت کریں، دستور کی حفاظت کریں۔ آج یہ صحیح ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کا نقصان اول پہلا میں قانون کو دیکھتے ہی سیدھا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیدھے نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے ہمیں پہنچ رہا ہے، لیکن صرف ہمیں نہیں پہنچ رہا ہے، ہمارے ساتھ بہت سارے جو ہے سماج کے بہت سارے طبقات کو بھی وہ نقصان پہنچے گا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن ہوتا ہے۔ ابھی میں سمجھاؤں گا تھوڑی دیر میں۔ تو آج ملک میں جو ہے تو مسلمان میدان میں ہیں، بہت ضروری فون ہے بھائی، ملک میں مسلمان میدان میں ہیں، لیکن ہم سے زیادہ میدان میں ہمارے برادران وطن، ہم سے زیادہ ہے،
اور سماج کے بہت سارے طبقات کے لوگ ہیں، لائرز ہیں، وکلا بھی میدان میں ہیں، احتجاجوں میں، ایجیٹیشنز میں وہ حصہ لے رہے ہیں اور کھل کے بول رہے ہیں۔ ججز بھی ہیں، ججز جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ سب میدان میں ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کالج کے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی میدان میں ہیں، اور ہمارے سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ نشانہ جو ہے دستور کو بنایا گیا ہے۔ موجودہ حکومت بہت چالاکی کی، چالاکی کر کے یہ لڑائی جو ہے، اس لڑائی میں مسلمانوں کو الگ اور دیگر تمام اقوام کو الگ کرنا چاہا۔ یہ مسلمان اکیلے پڑ جائیں گے تو پھر ان کے اندر وہ شدت نہیں رہے گی، لہذا تقسیم کر کے ان کو الگ کر دو اور باقی لوگوں کو الگ کر دو اور ہمارا کام بن جائے گا، ہم یہ قانون جو بنائے یہ چل پڑے گا۔ لیکن مبارکباد دیجیے ان دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا، ہمارے برادران وطن کا، ان کو مبارکباد دیجیے، وہ اس سازش کا شکار نہیں ہوئے، انہوں نے اصل مدعے کو پہچانا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لڑائی مسلمانوں کی نہیں، یہ لڑائی دستور کی۔ دستور کی کیا لڑائی ہے اب میں بتاؤں گا۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے بی جے پی کی، یہ اسلام دشمن ہے، کھلی ہوئی دشمن ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس نے 2014 کو اس کو حکومت بنانے کا موقع ملا اور پھر دوبارہ اس کو مل چکا ہے موقع، تو نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہے کر لیں گے۔ ان کو پتا نہیں کہ ایسے بہت سارے فرعون پہلے بھی گزرے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے ہم جو چاہے کریں گے، لیکن وہ سب ختم ہو گئے، تو ختم تو ان کو بھی ہونا ہے۔ تو انہوں نے جو بارڈر سے لگے ہوئے کچھ علاقے ہیں اس ملک میں، اس میں ایک آسام ہے، یہ ملک کے بارڈر کو لگا ہوا علاقہ ہے آسام۔ آسام میں مختلف زبان بولنے والے لوگوں کی کثرت ہونے لگی، بنگالی بولنے والوں کی اور دیگر زبانیں بولنے والوں کی وہاں کثرت زیادہ آسام میں وہ ہونے لگے۔ وہ کہاں سے آ رہے تھے وہ کام ہمارا نہیں ہے بتانے کا، وہ کام حکومت کا۔ تو وہاں کے آسامی زبان بولنے والوں کو پریشانی شروع ہو گئی کہ بھی یہ دوسری زبان بولنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ جو ہے باہر سے اندر آ رہے ہیں، ملک سے باہر سے ہی اندر آ رہے ہیں، لہذا اس ملک میں، اس صوبے میں، آسام میں بسنے والوں کی تحقیق ہونی چاہیے اور جو لوگ باہر سے آئے ان کو نکالنا چاہیے۔ یہ مسئلہ چل رہا تھا زمانے سے۔ ابھی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا 4-5 سال پہلے کہ بھئی یہ اس کی تحقیق شروع کرو۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا صرف آسام کے لیے۔ جو آرڈر دیا تھا اس کو نام کیا رکھا گیا؟ NRC، نیشنل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یعنی تمام انسانوں کی تحقیق ہوگی اور جس کی شہریت ثابت ہوگی وہ ملکی رجسٹر میں ان کا نام درج کر لیا جائے گا، اور جس کا نام درج ہو جائے گا وہ ملک کا شہری کہلائے گا، جس کا نام درج نہیں ہوگا وہ غیر ملکی کہلائے گا۔ اور غیر ملکی کہاں سے آیا ہے؟ وہ باہر سے آیا ہے، اس کو شہریت نہیں دی جائے گی اور اس کو ڈیٹینشن سینٹر، جیل نہیں بلکہ جیل کی طرح ایک دوسری جگہ بنائی جائے گی، ان سینٹروں میں ان کو رکھا جائے گا۔ موجودہ حکومت نے بہت تیزی کے ساتھ اس پر کام شروع کیا اور 1000 یہ دیر تک چلے گی۔
کوئی ایک ساتھی اگر وہاں جا کے ان کی آواز تھوڑا ہلکا کرنے بولیں گے تو ہلکی ہو جائے گی، سلیقے سے بولیں، ہمارا اور کچھ دیر رہے گا، کچھ دیر کے لیے گزارش کر لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے سنیے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے موجودہ حکومت نے 1600 کروڑ روپے خرچ کیے اور 3-4 سال کی محنت کے بعد وہ NRC کرائی گئی اور 19 لاکھ لوگ ایسے نکلے جو شہریت ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ 19 لاکھ، اس 19 لاکھ میں 14 لاکھ وہ نان مسلم تھے، غیر مسلم، 5 لاکھ مسلمان۔ تو بڑی تعداد کن کی ہو گئی؟ غیروں کی ہو گئی، برادران وطن کی 14 لاکھ کی تعداد یہ اپنی شہریت ثابت کرنے سے رہ گئے، اور 5 لاکھ مسلمان بھی۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے بہت تیزی سے یہ کام کرائی، اور یہ چال انہوں نے یہ سوچا کہ بڑی تعداد میں مسلمان آئیں گے اور مسلمان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیں گے۔ چال الٹی پڑ گئی، بڑی تعداد میں لوگ برادران وطن آ گئے۔ اب کیا کرے؟ برادران وطن کی اتنی بڑی تعداد کو اگر باہر بھیجا جائے تو ملک کی بہت بڑی آبادی وہ ناراض ہو جائے گی، کیا کرے؟ انہوں نے دماغ لڑایا۔ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ بھی آسام کی حد تک NRC کرایا جائے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم آسام کی NRC کے خلاف نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، اس آرڈر کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے، آسام کی حد تک تھا، تم نے کرایا۔ اب 19 لاکھ باہر ہوئے تو NRC کا جو قانون ہے اس 19 لاکھ پر وہ قانون لاگو کرو، یا تو سب کو شہریت دے کر کے اندر بلا لو، یا 19 لاکھ کو باہر کرنا چاہتے ہو تو باہر کر دو۔ یہاں تک کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑی آبادی رہی، برادران وطن کی باہر جا رہی ہے تو ہمارے لیے یہاں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو انہوں نے ایک نیا بل بنایا۔ وہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل CAB وہ بنایا، وہ لوک سبھا میں پاس ہوا، وہ راجیہ سبھا میں پاس ہوا، اور 1 دن کے اندر گورنر سے دستخط بھی کرا لیا گیا۔ اب یہ جو CAB تھا وہ CAA ہو گیا۔ کیا مطلب؟ سٹیزن شپ امینڈمنٹ قانون، یعنی شہریت دیے جانے کا قانون۔ قانون کیا بنایا؟ قانون یہ بنایا کہ NRC میں جن کا نام نہیں آئے گا، NRC میں جن کو شہریت نہیں ملے گی، ان میں سے جو نان مسلم ہوں گے ان کو ہم شہریت دے کر کے ہندوستانی بنا لیں گے، اور اس میں جو مسلمان ہوں گے ان کو باہر کریں گے۔ یہ قانون بنایا اور لوک سبھا میں پاس ہوا، راجیہ سبھا میں پاس ہوا، اور جو ہے گورنر کے دستخط ہوئے، صدر ہند کے دستخط ہوئے، قانون بن گیا۔ یہ جو قانون بنا ہے یہ قانون کی بنیاد انسانیت نہیں ہے، مذہب ہے۔ ہمارا دستور بنا تھا انسانیت کی بنیاد پر، اور یہ جو موجودہ حکومت نے جو قانون بنایا یہ مذہب کی بنیاد پر۔ جو غیر مسلم ہوگا اس کو شہریت دے دیں گے، جو مسلمان ہوگا اس کو شہریت نہیں دیں گے۔ یہاں بنیاد بنائی گئی مذہب کو، اور یہ ملک اور یہ دستور یہاں کا یہ مذہب کو بنیاد نہیں بناتا۔ تم نے دستور کو ڈیمیج کیا، تم نے دستور کو نقصان پہنچایا، تم اس دستور کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہو، لہذا ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے۔ ہم نہیں، ملک کے بہت سارے برادران وطن اس ملک کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب لڑائی یہی ہو رہی ہے، اور یہ جو 14 لاکھ کو
یہ جو 14 لاکھ کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کو شہریت دے دیں گے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں ہمارے بھائیوں کو سمجھنا ہے کہ یہ دھوکہ دھوکہ کیا ہے؟ قانون کے الفاظ انہوں نے یہ بنائے ہیں کہ جو غیر مسلم ہوں گے وہ غیر مسلم وہ 3 ملکوں سے آئے ہوں گے، افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، ان 3 ملک سے یہ آئے ہوئے ہوں گے تو ہم ان کو شہریت دے دیں گے، اور باقی ان ملکوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کو ہم نہیں رکھیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ ہوگا یہ ہمارے برادران وطن کو یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی اور ہمیں سمجھانا ہوگا انہیں اچھی طریقے سے کہ بھائی اس قانون کو اگر تم نے قبول کر لیا، موجودہ تحریک جو چلی ہے کہ ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے، تمام اس ملک کے باشندے ایک ہو کر کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسٹیج پر جو ہے سوامی جی بھی ہوتے ہیں اور گرودوارے کے بڑے گرو گرنتھ بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے چرچ کے بڑے پادری یا فادر ہوتے ہیں، اور ہمارے پیشواؤں میں علماء ہوتے ہیں، یہ سب مل کر کے بیٹھتے ہیں اور ایک اسٹیج سے یہ آواز لگاتے ہیں اور سب ہاتھ اٹھا کر کے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب مل کر کے اس قانون کا ویرودھ کرتے، مخالفت کرتے۔ یہ ساری برادریاں مل کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے کہ یہ دستور کے ڈھانچے کو نقصان پہنچانے والا قانون۔ ہمارے برادران وطن یہ سمجھیں کہ اگر ان کی جو تقسیم کی پالیسی ہے، انہوں نے قانون بناتے ہوئے ہی ہمیں تقسیم کر دیا۔ قانون کیا بنایا بھائی؟ اللہ اکبر۔ قانون بناتے ہوئے ہی انہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا۔ کیا کہا انہوں نے قانون میں کہ بھائی اگر NCR یعنی شہریت جن کی ثابت نہیں ہوئی وہ 19 لاکھ ہے، اس میں ہندو ہے، جین ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، ان تمام کو ہم شہریت دے دیں گے اور باقی کسی کو نہیں دیں گے۔ باقی کون بچ رہا ہے؟ مسلمان بچ رہا ہے، اس کو نہیں دیں گے۔ یہاں انہوں نے تقسیم کی، ان سارے 5 مذاہب کے لوگوں کو یہ اطمینان دلا دیا کہ تم ان کے ساتھ ملو نہیں، یہ اگر مخالفت کریں گے ان کے ساتھ تم مل کے مخالفت نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم تمہیں شہریت دیں گے، اس لیے تم چپ چاپ رہو، ان کی لڑائی میں شامل نہ ہو۔ یہ انہوں نے چالاکی کی، لیکن ہمارے برادران وطن نے سمجھ لیا اور یہ تفریق، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی یہ جو پالیسی تھی اس کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ ہمارے شانہ بشانہ اس قانون کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، برادران وطن اگر پیچھے ہٹیں گے اور یہ قانون قبول کر لیں گے تو مسلمان کو پہلے یہ الگ کریں گے، اس کے بعد آپ سے کہیں گے نا شہریت دیں گے۔ ان کو الگ کرنے کے بعد ان کی طاقت اگر توڑ دیں گے تو پھر یہ 14 لاکھ سے کہیں گے یہ آؤ بھائی۔ جب یہ جائیں گے تو ان سے بولیں گے کہ بھئی آپ کون سے ملک سے آئے؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ افغان، پاکستان، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگوں کو جو نان مسلم ہیں ہم ان کو شہریت دیں گے، لہذا اب تمہارے لیے ضروری ہوگا تم ثابت کرو ان 3 ملکوں میں سے تم کون سے ملک سے آئے ہو، یہ ثابت کرو، بعد ہم شہریت دیں گے۔ یہ آج نہیں بول رہے، یہ کب بولیں گے؟ یہ تقسیم کر کے دونوں کو الگ کر دیں گے اور مسلمانوں کو کچل دیں گے۔ اس کے بعد جب ان کی قوت ختم ہو جائے گی تب ان سے کہیں گے 3 ملکوں میں سے جس ملک سے تمہارا آنا ہوا اس کو ثابت کرو، تب ہم شہریت تمہیں دیں گے۔ اور وہ ثابت نہیں کر سکیں گے، لہذا ان سے بھی کہہ دیا جائے گا شہریت تمہیں بھی نہیں دی جائے گی۔
بہت زیادہ مخالفت ہو گئی کہ بھئی یہ جو قانون ہے یہ مذہب کی بنیاد پر ہے، یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے، ہونا چاہیے۔ ابھی ہم لوگ یہاں سب اپنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ حضرات کو ایسے اجلاس کرنا چاہیے کھلے میدان میں، جس میں تمام مذاہب کے پیشوا اسٹیج پر بیٹھیں، تمام مذاہب کے پیشوا بیٹھیں، سوامی جی بھی بیٹھیں، پوپ اور فادر بھی بیٹھیں، اور جو ہے گرو گرنتھ بھی بیٹھیں، اور بھی دیگر مذاہب کے بڑے لوگ بیٹھے، ہمارے پیشوا بھی بیٹھے، علماء بھی بیٹھے، اور سب مل کر کے ایک آواز ہو، سامعین میں، آڈینس میں تمام مذاہب کے ماننے والے ہو، وہ سب کھڑے ہو کر کے اس قانون کا ویروਧ کرے، اس قانون کی مخالفت کرے، اور میڈیا کو بلائے، چاہے وہ میڈیا پرنٹ ہو چاہے الیکٹرانک ہو، ان سب کو بلائے اور بتائیں کہ اس ملک کے باشندے اس قانون کی مخالفت میں ایک ہے، یہ قانون قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس میں مذہب کی بنیاد کو ختم نہیں کریں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، حکومت کو مجبور ہونا پڑے گا، قانون وہ واپس لینا پڑے گا۔ یہ آواز جب تک ہم سڑکوں پر نکل کر لگائیں گے نہیں اور حکومت کو مجبور نہیں کریں گے، تب تک یہ حکومت تس سے مس ہونے والی نہیں۔ آپ کا جو آندھرا پردیش ہے، یہاں کا جو سی ایم ہے، آپ کے آندھرا پردیش کا جو سی ایم ہے، اس نے بھی قانون کی حمایت میں ووٹ کیا ہے پارلیمنٹ میں۔ آپ کو سب آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے اور ووٹ لیتا ہے، اور بہت سارے مسلمان اس کے یہاں وزراء بھی ہوں گے، دو چار، وہ سارے وزراء منافق ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب اس قانون کی حمایت میں ووٹ کرنے کا سرکولر جاری ہوا، وپ جاری ہوا، استعفیٰ دیتے، تب نہیں دیا تو اب دیتے۔ آج یہ کہہ رہا ہے، اندر تو وہاں ووٹ کر دیا، اس کے سارے ایم پیوں نے ووٹ کر دیا، اور آج کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم مخالفت کریں گے۔ ٹھیک ہے، مخالفت کرو گے تو میدان میں آؤ، ممتا بنرجی کی طرح آؤ میدان میں، بنگال کی جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی طرح میدان میں آؤ، بولو۔ اب بہت زیادہ مخالفت ہو گئی تو پھر ایک چال چلی انہوں نے، دوسری چال کیا چلی؟ بھائی ہندوستان میں ہر 10 سال میں ایک سینسس ہوتا ہے، ہر 10 سال میں جو ہے ایک شہریوں کی تحقیق ہوتی ہے، کتنے شہری اس ملک میں ہیں اور کتنے مذہب کے ماننے والے کتنے ہیں، یہ 10 سال میں ایک مرتبہ یہ تحقیق ہوتی ہے، اسے سینسس کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سرکاری کارندے جو ہے گھروں پر آتے اور ایک فارم فل اپ کرتے ہیں، بھئی اس گھر میں کتنے لوگ ہیں، گھر کا بڑا کون ہے، کون سے مذہب کے ماننے والے، اور کتنے لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، کتنے لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے، پاسپورٹ کتنے لوگوں کے پاس ہے، کیا کتنے کماتے، یہ ساری چیزیں وہ لے جاتے ہیں تحقیق کر کے۔ یہ چل رہا ہے زمانے سے۔ بہت زیادہ مخالفت ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اب 2010 میں وہ سینسس ہوا تھا، 2020 میں ہونا ہے، وہ اپنے وقت پر ہونا ہے۔ ابھی کل کو 2020 شروع ہو رہا ہے رات 12 بجے، 2020 ہوتے ہی اس کا وقت آ جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیٹھ کے، بہت ان کے پاس بہت بڑے بڑے دماغ، ان کا کام بیٹھ کے سوچتے رہنا ہے۔ انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ اب کی بار جو سینسس آ رہا ہے اس سینسس کو ہم نام دیں گے NPR، نیشنل پاپولیشن رجسٹر، یعنی یہاں کا پاپولیشن کیا ہے، ملک میں پاپولیشن کا ایک رجسٹر، اس کا ایک NPR بنایا، لیکن اس میں شرائط کیا لگا دیے؟ NCR کے شرائط لگا دیے۔ اس میں لوگ آئیں گے، NRC کے شرائط لگا دیے، اس میں لوگ آئیں گے ہماری شہریت، اس ملک کے باشندے ہونے کی کہ جو شرائط انہوں نے، جو معیار انہوں نے بنایا ہے وہ پوچھیں گے، ہمارا آئی ڈی کارڈ، آدھار کارڈ، پاسپورٹ، لائسنس، راشن کارڈ، یہ سب پوچھیں گے۔ اس کے بعد پوچھیں گے آپ کے ابا کا نام کیا ہے،
ان کا برتھ سرٹیفکیٹ، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، پہلے میرا پوچھیں گے، یہ سارے جتنے میں نے دیے ان کو یہ کہیں گے لائسنس، ٹھیک ہے لکھ لیں گے، ان کے پاس لائسنس ہے، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، ان کے پاس آدھار کارڈ ہے، ان کے پاس پاسپورٹ ہے، ان کے پاس راشن کارڈ ہے، یہ سب لکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد پوچھیں گے آپ اپنا ڈیٹ آف برتھ دیجیے۔ میرا ڈیٹ آف برتھ اگر میں دے دوں گا، یہ ہے بھائی میرا ڈیٹ آف برتھ، یہ سرٹیفکیٹ کارپوریشن کا جو بنا ہوا یہ ہے، وہ لکھ لے گا ہاں ان کے پاس جو ہے ان کا ڈیٹ آف برتھ سرکاری وہ جو ہے ڈیٹ آف برتھ ہے۔ پھر مجھ سے پوچھے گا آپ کے ابا کا دو، میرے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا برتھ سرٹیفکیٹ میرے پاس نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، میرے ابا کا کہاں سے ہوگا؟ اب میں کہوں گا میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو لکھ لے گا کہ ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ باپ کا پوچھے گا نہیں ہے، لکھ لے گا، آپ کچھ بولے گا نہیں، لکھ لے گا نہیں ہے۔ پھر ماں کا پوچھے گا نہیں ہے، لکھ لے گا، وہ چلا جائے گا۔ جانے کے بعد جب جو ہے اس کے بعد اس کی چھٹائی ہوگی، کہاں کہاں کس کس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ چھٹائی ہو جائے گی۔ جن کے پاس ہے ان کے ماں باپ کا ہے نہیں ہے، وہ سب چھٹائی ہو جائے گی۔ پھر چھٹائی ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ NRC لاگو کریں گے۔ پہلے سے ان کو معلوم ہے کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا نہیں ہے، لہذا NRC لاگو کرنے میں ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو NPR یہ سینسس یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن انہی بنیادوں پر ہونا چاہیے جن بنیادوں پر آج تک ہوتا رہا۔ تم نے یہ جو نئے شرائط اس میں لگا دیے، یہ شرائط کے ساتھ یہ NPR یا نیا سینسس کا جو قانون ہے یہ ہمیں قبول نہیں۔ یہ پوری طریقے سے تیاری ہے اس ملک سے مسلمانوں کے وجود کو پاک کرنے کی، یا جو مسلمان یہاں رہ جاتے ہیں ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی، ان کے ووٹ ڈالنے کا جو حق ہے اس کو ختم کرنے کی، یہ سب ایک پلاننگ ہے، ایک سازش۔ ہم لوگ لاپرواہی میں، غفلت میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہماری مذہبی حالت وہ انتہائی کمزور ہے، ہم جو ہے مذہب کے بھی رہے نہیں۔ میں ابھی 2-3 دن پہلے مسجد میں ایک نکاح پڑھا رہا تھا۔ عام طور سے ہم لوگ جب ایسے جلسے میں جاتے ہیں تو ان جلسوں میں جو ہے کوئی فوٹو پکڑ رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، تو ہم خاموش رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا پیغام ہمیں دور تک پہنچانا ہی مقصد ہے، اس لیے ہم یہاں دور تک پہنچانے کے لیے وہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فوٹو ہو رہی ہے، ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، مقصد پورا ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہمارے خالص مذہبی جلسے ہوتے ہیں، دینی جلسے ہوتے ہیں، مدرسے کے جلسے ہوتے ہیں، یا مسجد میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، فوٹوگرافی وہاں برداشت نہیں کرتے۔ تو مسجد میں نکاح پڑھ رہا تھا، میرے سامنے 2 نوجوان بیٹھے تھے اور بڑی چالاکی سے فوٹوگرافی کر رہے تھے۔ اب میں خطبہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، اس لیے میں درمیان میں روک ٹوک نہیں سکا، میں پڑھتا رہا۔ جب میں نے خطبہ پڑھ کے ختم کر لیا، اب ایجاب و قبول کرانا تھا مجھے، تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ بھئی ابھی ایجاب و قبول کے بعد تم دونوں سے میں دعائے قنوت سنوں گا، تمہیں دعائے قنوت سنانا ہے، تم ویڈیوگرافی کر رہے ہو مسجد میں، تم سناؤ ابھی دعائے قنوت۔ اتنا بول کے میں ایجاب و قبول کرانے لگا، پسینے چھوٹ گئے ان کے، موبائل سب چھپا دیے۔ پھر میں ان سے کچھ پوچھا نہیں، دعا ہوا سب کرنے کے بعد ان دونوں کو کنارے لے جا کے بولا یاد ہے دعائے قنوت سنا سکتے تھے، حضرت آپ نے عزت بچا لی ہماری، یاد نہیں تھا دعائے قنوت۔ میں مذہبی حالت بتا رہا ہوں ہماری۔ دعائے قنوت تو خیر وتر میں پڑھا جاتا ہے، بہت ساروں کو جو ہے وہ درود ابراہیم، اس کے دعائے معصورہ یاد نہیں ہوگی، بہت ساروں کو التحیات نہیں یاد ہوگا، بہت ساروں کو فاتحہ یاد نہیں ہوگی۔ ہماری مذہبی حالت بہت گری ہوئی ہے۔
جی आओ हम अल्लाह से शिकवा भी है, गिला भी है. हम अल्लाह को मानते हैं, हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें इस मुल्क में क्यों? अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून. लोगों ने ये समझ लिया है कि वो ये दावा करें कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह को एक मानने वाले हैं और वो आजमाए न जाए, वो इम्तिहान में मुब्तला न किए जाए. क्या लोगों ने ये समझ लिया है? अगर ये समझ लिया है तो गलत समझा है. आप आजमाए जाएंगे, आप परखे जाएंगे, कसौटी पर उतरेंगे, तब आपके हक में जन्नत का फैसला होगा, तब आपके हक में खैर और भलाई का फैसला होगा. और अगर कसौटी पर नहीं उतरेंगे आपको लोगों के हवाले कर दिया जाए. अल्लाह कुरान में फरमाते अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम. तुम लोग ये समझते हो कि तुम लोग जन्नत में चले जाओगे बहुत आसानी से, हालांकि तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए. मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू. उन्हें तकलीफें पहुंची, मुसीबतें पहुंची, उनके पूरे वजूद को हिला दिया गया. जलजला जानते हो, जमीन हिलती है, फटती है, ऊपर की चीजें अंदर चली जाती है, बिल्डिंगें दफन हो जाती है, उसको जलजला कहते हैं. अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुमसे पहले बसने वाले लोगों के वजूद को हमने जलजले की तरह झटका दिया, पूरा वजूद हिल के रह गया. लोगों ने नहीं, हत्ता यक़ूल रसूल, यहां तक कि उस जमाने में मौजूद रसूल कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आए. ग़ज़वा अहज़ाब का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया. उसमें अल्लाह ने फरमाया हुनालिका बुतुलियल मुमिनून. अहज़ाब में मोमिनीन आजमाए गए. वज़ुलज़िलू, और उनके वजूद को हिला दिया गया. काफी था, लेकिन अल्लाह फरमा रहे ज़िलज़ालन शदीदन, जबरदस्त हिलाना. हमारी तो कोई आजमाइश नहीं हो रही. अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मुअज्जिन चीखते रहते वे नमाज नींद से बेहतर है, और हम अमल से जवाब देते रहे पागल है, पागल है मुअज्जिन जो ये ऐलान कर रहा है नमाज नींद से बेहतर है. हमें तो नमाज से नींद अच्छी लग रही है. इतने हालात खराब हैं, और मस्जिद में फजर की तादाद वही है जो आज से 2-4 साल पहले थी, आज भी वही है. लेकिन ये जो कानून बनाया गया है ये अकल में आने वाला कानून नहीं है. दस्तूर के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है. मैंने एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि ये कानून बनाने वाले पागल हैं, इनको अपने पागलपने का इलाज कराना चाहिए. कानून बनाए हैं और कहते हैं कि भाई देखिए मेरे पास पासपोर्ट है, 20 मरतबा में जो है इस मुल्क से बाहर गया, तो मुझे इस मुल्क वालों ने इमिग्रेशन में ठप्पा लगाया कि भाई ये हिंदुस्तानी आज की तारीख को मुल्क से बाहर जा रहा है. और मैं 15 दिन के बाद वापस आया तो मुल्क वालों ने मुझे मुल्क में लिया और कहा कि ये हिंदुस्तानी जो 15 दिन पहले गया था ये वापस हमारे मुल्क में आ गया. इमिग्रेशन लगाया, 20 मरतबा लगाया, 20 मरतबा मुझे उसने हिंदुस्तानी माना, जबान से नहीं, सरकारी मोहर लगा करके माना कि मैं हिंदुस्तानी हूं. और आज कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं. अपने हिंदुस्तानी होने के लिए बाप का बर्थ सर्टिफिकेट दूं मैं? तो यहां माना क्यों आपने मुझे हिंदुस्तानी? अच्छा, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, वजीर आजम बैठे हैं, होम मिनिस्टर बैठे हैं,
یہ پارلیمنٹ میں کس بنیاد پر گئے؟ ہمارے ووٹ کی بنیاد پر گئے۔ ہم نے ووٹ کس بنیاد پر دیا؟ آئی ڈی کارڈ کی بنیاد پر دیا۔ آئی ڈی کارڈ تھا تو انہوں نے مجھے ملک کا باشندہ مانا اور مجھے ووٹ دینے کا حق دیا، میں نے ووٹ دیا اور یہ وزیر اعظم بنے۔ اور جس بنیاد پر یہ وزیر اعظم بنے، آج کہتے ہیں کہ وہ آئی ڈی کارڈ ملک کا باشندہ ہونے کا ثبوت نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ ملک کا باشندہ ہونے کا ثبوت نہیں تو میرا ووٹ غیر معتبر۔ جب میرا ووٹ غیر معتبر تو تمہاری وزارت کی گدی غیر معتبر، تمہاری حکومت غیر معتبر، لہذا تمہیں نہ حکومت کرنے کا حق ہے نہ تمہیں قانون بنانے کا حق ہے۔ تم پہلے اپنا ہندوستانی ہونے کا ثبوت پہلے تم پیش کرو، بعد میں ہم پیش کریں۔ اتنی موٹی باتیں عقل میں نہیں آ رہی ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے دو تین کام کرنا۔ ایک تو یہ آزمائش ہے، اور اس سے بڑی بڑی آزمائشیں ہمارے باپ داداؤں پر گزر چکی، ہمارے لیے تو یہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہے۔ ان پریشانیوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو تمہیدی تقریر میں صدر اجلاس نے فرمایا تھا رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، گھر میں خواتین بھی نماز پڑھنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے اے اللہ حالات بنانے اور بگاڑنے والے دونوں آپ ہی ہیں۔ اب اس وقت بگاڑ دیے ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے، اب ہم اپنے اعمال درست کرنے لگے ہیں، آپ حالات بنا دیجئے۔ دعاؤں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، یہ کام بنیادی۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنا جو دستاویز ہے وہ سب ٹھیک ٹھاک کریں۔ اس لیے نہیں کہ حکومت بول رہی ہے، قانون بن رہا ہے، اس لیے نہیں۔ ہمیں اپنے لیے سارے دستاویزات اکٹھا رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لہذا اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ہم دستاویز اپنا، بچوں کا، خاندان والوں کا، سب کا دستاویز کلیئر رکھیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ دستور کے خلاف ہے۔ اس قانون کی مخالفت میں ہم سب لوگوں کو میدان میں آنا ہے، صرف تنہا ہمیں ہی نہیں ہونا ہے۔ آج یہاں صرف ہمارا طبقہ ہے، خیر یہ بنیادی طور پر کر لیا گیا، لیکن آپ لوگوں کو ایسے اجلاس برادران وطن کے ساتھ مل کر کے کرنے ہیں، اور یہاں کی گونج جو ہے، آپ کا جو آندھرا پردیش کا وزیر اعلیٰ ہے اس کی کانوں میں اس کی گونج سنائی دے، پھر وہاں سے آواز پہنچے پارلیمنٹ میں۔ جی ہر علاقے میں ایسے اجلاس ہونا چاہیے برادران وطن کے ساتھ مل کر، پرامن احتجاج۔ ہمارے یہاں تشدد نہیں ہے، ہمارے یہاں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، ہمارے یہاں کسی ملکیت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، اور ان احتجاجوں میں ملکی، دستوری، محبت کے، امن کے نعرے لگائے جائیں۔ ان جلسوں میں ہمارے اپنے ملک کے جھنڈے لہرائے جائیں۔ تو ایک رجوع اللہ، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، روزوں کا، صدقات کا اہتمام، یہ جو ہے اصل ہمارا ہتھیار۔ نمبر 2 پہ دستاویزات کی درستگی، نمبر 3 پہ یہ بنائے گئے قانون کی مخالفت، اور اس مخالفت کے لیے جمہوری طریقوں کو اپنانا اور پرامن احتجاجات درج کرانا، اور برادران وطن کو ساتھ لے کر کرانا، بلکہ ان کو آگے رکھنا، خود پیچھے۔ یہ چند کام اگر ہم کریں گے تو امید ہے کہ ہمارے بچے، جو آنے والی نسل ہے، وہ ملک میں چین کی، امن کی زندگی گزار سکیں گے۔ اب ہمارے بڑوں نے ملک کو آزاد کرایا، جانوں کی قربانی دی تھی، تو ہم آج بہت مزے کی زندگی ہم نے گزاری۔ جی
اب تک بہت مزے کی زندگی گزاری اور ہماری زندگی ابھی ختم ہونے کے قریب ہے، دن ختم ہو رہا، مغرب اور عشاء کے قریب ہم لوگ ہیں۔ اب کل جو ہے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم قربانی دیں گے آج تو ہمارے بچے چین کی زندگی گزاریں گے، تو ہم لوگوں کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جمہوری طریقے احتجاج کے، پرامن طریقے یہ اختیار کرنا ہے، اور سرکار اس کو روک نہیں سکتی ہے، کوئی حکومت۔ پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس کی مثالیں ہیں کہ قانون بننے کے بعد اس کو واپس لیا گیا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، لہذا یہ قانون واپس لیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بنے ہوئے قانون کی مخالفت نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں آپ حضرات تک اپنی بات پہنچا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں۔ آپ حضرات کے سمجھ میں بات آئی ہے؟ تو آپ لوگ اس سلسلے میں اپنے بڑوں کی سرپرستی میں جب یہ آواز دیں گے، احتجاج کے لیے میدان میں آئیں گے انشاءاللہ، اور بڑوں کی ہدایت کے مطابق احتجاج میں حصہ لیں گے انشاءاللہ، زور سے بولیں، دعا بھی کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں امن، چین، سکون کو عام فرمائے، ظالمین کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان کے حق میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اس زمین کو ظلم اور ظالمین سے پاک و صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کی پاگل حکومت کے دن رات بھی بدل سکتے ہیں، دور موجود کے پاگل دن رات بھی بدل سکتے ہیں۔ ہم بدل جائیں دوستوں، ہم بدل جائیں دوستوں تو حالات بھی بدل سکتے ہیں۔